اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعیفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرون بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 282۔ ادھار کے لین دین میں قرآن کریم کے زبردست اصول و ہدایات۔ پہلی ہدایت، معاملے کو لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی وقت مقررہ تک آپس میں ادھار لین دین کرو، فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیا کرو، اسٹامپ کر لیا کرو۔ موجودہ زمانے میں جیسے اسٹامپ کیا جاتا ہے، لوگ اس میں پیسے بچاتے رہتے ہیں۔ بھائی کیونکہ قرآن میں حکم ہے، لکھنے کا حکم ہے، لکھوانے کا حکم ہے۔ ادھار لین دین کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ چیز نقد لے لی اور قیمت کے لیے طے پا گیا کہ اتنی مدت کے بعد ادا کر دیں گے، تو یہ صورت بالکل جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت معاملہ طے کرتے وقت ہی ادا کر دی، اور چیز کے لیے طے پایا گیا کہ اتنی مدت کے بعد لے لیں گے، اسے بے سلم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر بے سلم کی اجازت کے لیے نازل ہوئی ہے، چونکہ یہ ادھار کا معاملہ ہے جس میں بھول چوک کی وجہ سے نوبت لڑائی جھگڑے مقدمات تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے خاص طور پر دونوں معاملہ کرنے والوں کے نام، مدت کا تعین اور معاملے کی تفصیل بالکل واضح لکھی جائے، یہی پہلی ہدایت کا خلاصہ ہے۔ دوسری ہدایت، انصاف سے لکھنے کی تاکید۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے، دونوں کے حق میں سے کسی کے حق کو بھی کم کر کے نہ لکھے، نہ ہی زیادہ کر کے لکھے، نہ مقررہ مدت کو کم کر کے لکھے، نہ ہی زیادہ کر کے لکھے، جو اسٹامپ لکھنے والا ہے۔ نقطہ، اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے کو تہمت میں پڑنے سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان لکھنے والا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ معاملہ علیحدگی میں نہ لکھے تاکہ تہمت سے بچ سکے۔ اس سے اللہ رب العزت کے احسانات، اس کی مہربانیوں کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تیسری ہدایت، لکھنے والا انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جو مزدوری بنتی ہے وہ اپنی لے لے، جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کاتب ہوتے ہی نہیں تھے، بڑی مشکل سے ملتے تھے، تو ان کی منتیں کرنی پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ کاتب انکار نہ کرے، جو مزدوری بنتی ہے وہ لے لے، یا اگر غریب لوگ ہیں تو تھوڑی ان سے کم لے لے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ صرف پیسے ہی کمانا نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کی خدمت کی بھی نیت ہونی چاہیے، لوگوں کو سکھانے کی بھی فکر ہونی چاہیے، چاہے دنیا کا علم ہے چاہے دین کا علم ہے۔ اس میں صرف دنیا ہی دنیا نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت بس پیسہ ہی پیسہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نہیں ملیں گے، فیس نہیں ملے گی تو آج ہم بچے کو کام ہی نہیں کرائیں گے۔ کتنی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ الحمدللہ مدارس میں کتنا زبردست پڑھایا جاتا ہے اور کوئی فیس نہیں لی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اسے لکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ بس اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسروں کو اپنی کتابت سے نفع پہنچائے۔ چوتھی ہدایت، تحریر کون لکھے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور قیمت کے بارے میں طے پا گیا کہ بعد میں ادا کروں گا، تو جس کے ذمے ادھار ہے تو وہ اس معاملے کو لکھوائے، تاکہ یہ آدمی اپنے ذمے لازم ہونے والے حق اور ادائیگی کی مدت کا اپنی زبان سے خود اقراری ہو جائے۔ پانچویں ہدایت، تحریر لکھنے والے کو تنبیہ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے،
اور اس میں سے کچھ بھی کم کر کے نہ لکھوائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے لکھوانے والے کو تنبیہ کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنے دو نام ذکر فرما دیے، ایک ذاتی نام، دوسرا صفاتی نام۔ دو ناموں کو ذکر کر کے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دیکھو لکھنے لکھوانے کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کا حق مار لو اور اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ سوچو کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تربیت کر کے تمہیں درجہ کمال تک پہنچا ہے۔ اس کے رب ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تم اس کے حکم کے مطابق لکھواؤ تاکہ کسی کا بھی حق ضائع نہ ہونے پائے۔ چھٹی ہدایت، ناسمجھ کے بارے میں احتیاط کا حکم۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ ہے، یعنی اس کی عقل میں کسی قسم کا نقص اور ضعف ہے، یا وہ معاملہ کرنے کے سلیقے سے جاہل ہے، مبذر یا اور فضول خرچ ہے، اور اندھا دھند مال خرچ کرتا ہے اور اسے انجام کی فکر نہیں ہے، یا اسے معاملات میں رائے دینے کی صلاحیت نہیں ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، مثلا بچہ ہے، بہت بوڑھا ہے، جس میں معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا تحریر نہیں لکھوا سکتا، یعنی بغیر کسی عذر یا معنی کی وجہ سے تحریر نہیں لکھوا سکتا، مثلا وہ گونگا ہے یا غیر ملکی ہے، ملکی زبان سے واقف نہیں، یا پڑھا لکھا نہیں ہے، عبارت بنانے اس کے بولنے پر قدرت ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ لفظ ولی میں سرپرست، وکیل اور مترجم وغیرہ سب داخل ہیں۔ گواہی کے متعلق اہم ہدایات، آیت کریمہ کے پہلے حصے میں معاملے کو قلم بند کرنے اور اسے تحریر کرنے کے متعلق اہم اور ضروری ہدایات بیان ہوئی، چونکہ اس معاملے کو تحریر کرانے کے بعد بطور احتیاط کے گواہ بھی بنانے چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو، اس لیے تحریر کے متعلق احکام دینے کے بعد گواہی کے متعلق اہم ہدایات بیان کی جا رہی ہیں۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں ہدایت، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو تاکہ آپس میں فریقوں کے درمیان بعد میں کسی قسم کے جھگڑے کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہ رہے۔ اس چکر میں نہ پڑے یہ میرا یہ رشتہ دار ہے، یہ میرا وہ رشتہ دار ہے، اس کی وجہ سے آپ کی بول چال بند ہو جائے گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، گھروں کے گھر آپس میں دور ہو جائیں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرو گواہی کے لیے، یعنی ایسے گواہ ہوں جو شہادت میں متہم نہ ہو، یعنی ان کے اوپر کوئی تہمت وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ شہادت میں تہمت زدہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں: فاسق ہونا، یعنی پہلے بھی کئی دفعہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، مروت اور شرافت نفس کی پاسداری نہ کرنا، گواہ اور مدعا علیہ کے درمیان دنیاوی عداوت ہونا، مدعی اور گواہ کے درمیان قرابت ہونا، رشتہ داری ہونا، یہ تمام چیزیں گواہ کی شہادت کو تہمت زدہ کر دیتی ہیں، اگرچہ اس نے کیا نہ ہو لیکن اس سے پھر بھی تہمت لگ جاتی ہے۔ گواہوں میں شرائط، آیت کریمہ کے اس حصے سے گواہوں کے متعلق یہ شرائط معلوم ہوئی۔ نمبر 1، گواہ مرد ہو، من رجالکم سے یہی معلوم ہوا۔ نمبر 2، ان کے قول پر اعتماد ہو، ممن ترضون من الشہداء سے یہی واضح ہوا۔ نمبر 3، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ گواہی میں 1 مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی وجہ یہ نہیں کہ اس کی حق تلفی کی گئی ہے یا اس کی تحقیر کی جانے لگی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، بلکہ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عورت کے غلطی میں پڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ عورتیں کاروباری دنیا سے کم اور گھریلو مسائل سے تعلق زیادہ رکھتی ہیں۔ نمبر 2، عورت دھوکہ دہی اور فریب میں جلدی آ جاتی ہے۔ مغرب کے ماہر نفسیات ہیولاک ایلز نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عورت کے لیے دھوکہ اور فریب بمنزلہ امر طبی کے ہے، یعنی اس کو دھوکے میں لانا یہ بہت آسان ہے۔ نمبر 3، عورت پر مخصوص ایام حمل، وضع حمل کے دوران کچھ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ عورت کا دماغ پورا کام نہیں کرتا، اس لیے 2 عورتوں کی شرط لگائی کہ اگر ایک غلطی کرے گی تو دوسری اس کی اصلاح کرے گی۔ نقطہ، قانون عمومی احوال کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے۔ سوال، بعض عورتیں تو حافظے میں مردوں کی بنسبت زیادہ قوی اور بولنے میں تیز ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود گواہی کے لیے 2 عورتوں کا حکم فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ ایک سوال ہو گیا۔ جواب، قانون عمومی حالات کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے، اس لیے شاذ و نادر، کم پیدا ہونے والے احوال، شاذ و نادر واقعات کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ سوال، عورت میں بھولنے کا مادہ کیوں زیادہ رکھا گیا ہے؟ جواب، دراصل عورت کو مرد کے تابع رہنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے احساسات کو کبھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اس کے جذبات پر کبھی کوئی کدورت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھول جانے کا مادہ سیفٹی وال کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ نسیان، بھولنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اترنا ہی نہ پائے اور غصہ کبھی ختم ہونے ہی نہ پائے۔ 10ویں ہدایت، گواہوں کی تربیت،
ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہی کے نصاب کو بیان کرنے کے بعد گواہوں کی بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ بلا عذر شرعی گواہ بننے سے انکار نہ کریں، کیونکہ گواہ بننے سے انکار کرنے یا گواہ بننے کے بعد گواہی نہ دینے کی وجہ سے ایک مسلمان کے حقوق ضائع ہو سکتے ہیں، جس سے معاشرے میں فتنہ فساد برپا ہو کر نظام معاشرہ درم برم ہو جائے گا۔ 11ویں ہدایت، باہمی معاملہ کرنے والوں کو خصوصی تنبیہ، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ لوگ بڑے بڑے پلاٹ لیتے ہیں لیکن اس کا اسٹامپ چھوٹا سا 400 روپے والا کرتے ہیں، بڑا اسٹامپ نہیں کرتے۔ 1200 روپے والا اسٹامپ کرتے ہوئے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے زیادہ لگ جائیں گے۔ بھئی آپ نے اتنا مہنگا پلاٹ لے لیا، 20 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، اسٹامپ آپ اتنا چھوٹا سا کرا رہے ہیں، اسٹامپ بھی بڑا کرا لو میرے بھائی، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بامی ادھار کے معاملے کو وقت ادا کے تعین کے ساتھ لکھ لو کہ کس چیز کا لین دین ہوا، کتنی مدت تک ہوا ہے۔ قرآن کریم کے وہ بنیادی اصول و ضوابط ہیں جن کے تحت آج کمپنیوں، دفتروں، اداروں میں کمپیوٹر کے ذریعے سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور جمع کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے معاملات کو لکھنے کے فوائد و برکات۔ پہلا فائدہ، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات، یعنی یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے کہ اس تحریر سے قرض دینے والے، قرض لینے والے دونوں کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فریق دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ دوسرا فائدہ، واقوم للشہادہ، اور گواہی کو درست رکھنے کا بھی بہترین ذریعہ، اس لیے کہ وہ تحریر ان الفاظ پر مشتمل ہے جس کا بیچنے والے نے بھی اقرار کیا اور مشتری نے بھی اقرار کیا، خریدنے والے نے بھی اقرار کیا، قرض لینے والے اور دینے والے دونوں نے اقرار کیا۔ اب اس تحریر کے ہوتے ہوئے گواہوں میں بھی اختلاف نہیں ہو سکے گا۔ جب گواہوں کی شہادت کے ساتھ تحریر کی شہادت بھی جمع ہو جائے گی تو اختلاف کی صورت میں فیصلہ کرنے والوں کے لیے صحیح فیصلہ کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے، یعنی اس تحریر کے ہوتے ہوئے جب فریقین، دونوں فریق اس کی طرف رجوع کریں گے تو اس رجوع کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے پر شک شبہ کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور خود گواہوں کی گواہی پر بھی شک شبہ کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَا بَيْنَكُمْ، ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، چونکہ نقد لین دین کثرت سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے بھی لکھنے کا حکم دے دیا جاتا تو بڑی مشکل پیش آتی، اس لیے اس معاملے کو لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نقد لین دین میں ہر آدمی اپنا حق فوری وصول کر لیتا ہے، اب کسی کے حق ضائع ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی نقد معاملہ کرو یا ادھار کا معاملہ کرو اس پر گواہ بنا لیا کرو، اس لیے کہ اس میں لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ابن المنذر نے جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک کوڑا خریدا تو اس پر بھی میں نے گواہ بنا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ مثلا لکھنے والا اور گواہی دینے والا اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہوں یا بیمار ہوں تو ایسی حالت میں ان کو لکھنے اور گواہی دینے کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح کہ لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل ہے اور یہ ناجائز ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اگر تم نے کاتب گواہ کو تکلیف دی تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف دینا اور نقصان پہنچانا حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب، اس کی سزا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ تمہیں جس طرح دین کے معاملے میں صحیح اصولوں کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح وہ تمہیں دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی صحیح اصولوں کی تعلیم دیتا ہے تاکہ تم اپنی دنیا کو بھی عبادت بنا کے آخرت کما سکو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس پر تمہارا کوئی حال بھی پوشیدہ مخفی نہیں ہے۔ اگر تم کسی ناجائز حیلے سے، بہانے سے بھی کسی حکم کی مخالفت کرو گے تو اس ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تمہارے اعمال کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دینے والی ذات ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے تکرار کی وجہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم میں لفظ اللہ کو 3 جملوں میں سے ہر جملے میں مسلسل دہرایا گیا ہے تاکہ اللہ رب العزت کا رعب دلوں میں بیٹھ جائے، نفوس کی تربیت و تنبیہ ہو جائے۔ ہر جملہ اپنا خاص مقصد رکھتا ہے، چنانچہ پہلے جملے میں لفظ اللہ ذکر کر کے تقوی کے لیے ابھارا گیا، دوسرے جملے میں لفظ اللہ ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اپنا انعام یاد دلایا ہے،
تیسرے جملے میں اللہ رب العزت کی عظمت و شان کا اظہار بھی ہے اور وعدہ اور شدید وعید بھی ہے۔ چونکہ ہر جملے کا مقصد الگ تھا، اس لیے لفظ اللہ کو ہر جملے میں دہرایا گیا، جو کہ کلام کی فصاحت بلاغت کا ایک طریقہ ہے۔ نقطہ، دنیا کے بارے میں اسلام آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں مالی معاملات کے بارے میں بنیادی ہدایات دی گئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مال دولت فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، اور یہ کہ اسلام دین دنیا، عبادت، تجارت، جسم، روح، فرد، جماعت سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ رہبانیت اور دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، سارا مدار نیت پر ہے، سوچ پر ہے۔ اگر معاشی جدوجہد، تجارت، ملازمت میں بھی اچھی نیت ہو تو ان میں لگنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دنیا صرف اس وقت مذموم ہے، یعنی مذمت کے قابل ہے، جب اس میں لگ کر انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے۔ دنیا کے بارے میں بھی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر دنیا کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور مسلمان دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور دنیا کماتے وقت کتاب و سنت کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ آیت کا میسج آپ کے نام، آیت مبارکہ کی ہدایات ایک نظر میں۔ نمبر 1، ادھار کے معاملات کرنے کا طریقہ۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، چاہے قرض ہو، خرید و فروخت ہو، سودا سلف ہو یا کسی کو قرض دیا ہو۔ عام طور پہ دوستوں عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں دستاویز لکھنا بے اعتمادی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اکثر اوقات آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، میعاد بالکل واضح ہو۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد وقت مقرر ضرور مقرر کرنی چاہیے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کرنی چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مثلا فلاں سال کے فلاں مہینہ اور کے فلاں دن آپ کو پیسے ادا کروں گا۔ نمبر 3، نعمت کے شکر کا ایک طریقہ۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان بوقت ضرورت دوسروں کے کام آئے۔ نمبر 4، لکھوانے کا ذمہ دار کون؟ دستاویز لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ہوگی، جس میں وہ قرض کے لینے کا اقرار کرے گا۔ نمبر 5، تقوی کو مد نظر رکھیں۔ دستاویز لکھوانے اور لکھنے والا دونوں خدا خوفی اور تقوی کو اپنے سامنے رکھیں۔ نمبر 6، نیابت کا حکم۔ اگر مقروض کم سنی، کم عقلی، بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے خود لکھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے نمائندہ یا وکیل کا تقرر کر سکتا ہے۔ نمبر 7، عدل و انصاف کی تاکید۔ عدل و انصاف یوں تو ہر چیز میں واجب ہے، لیکن قرضوں کی کتابت میں خاص طور پہ انصاف کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، گواہ بھی مقرر کرنے چاہیے۔ دستاویز پر ایسے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا جائے جو مسلمان ہونے کے ساتھ عادل بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں۔ نمبر 9، گواہی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ گواہوں کو طلب کیے جانے پر گواہی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نمبر 10، معاملات لکھنے میں گرانی نہیں ہونی چاہیے۔ ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے لکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 11، تحریر دستاویز کے فوائد۔ تحریری دستاویز قرین انصاف ہے، اس سے گواہی دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا بھی امکان باقی نہیں رہتا۔ نمبر 12، اس میں تحریر ضروری نہیں، دست بدست نقد تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں ہے۔ نمبر 13، بڑی بڑی اشیاء کی خرید و فروخت میں گواہ، زمینوں، مکانوں، پلاٹوں، کارخانوں جیسی بڑی بڑی اشیاء کے سودے اگرچہ نقد ہی ہوں تو بھی گواہوں کا تقرر کر لینا چاہیے تاکہ جھگڑے کی صورت میں معاملہ حل کیا جا سکے۔ نمبر 14، یہ حرام ہے، کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ نمبر 15، تقوی کی برکات۔ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں 3 پیغام۔ اللہ رب العزت نے اس لمبی آیت کو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پر ختم فرما کر اس میں 3 چیزوں کی تنبیہ فرمائی۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں اشارہ کر دیا ہے کہ خاص طور پر آپس کے معاملات کے وقت اللہ رب العزت کے خوف اور اس کے ڈر کا ضرور مراقبہ کرو، اس سے معاملات میں گڑبڑ کرنے سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے خبر دے دیا کہ یہ تعلیم تمہیں بہت مہربان ذات کی طرف سے عطا ہوئی ہے تاکہ آپس کے معاملات حسن و خوبی کے ساتھ ادا ہوں اور ان کی بنیاد پر اعتماد اور اطمینان ہو۔ پس اس تعلیم پر شکر ادا کرنے کے لیے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے اپنے علم محیط کی خبر دی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ذات جو بھی حکم دیتی ہے وہ اپنے کامل علم کے ساتھ دیتی ہے، جس میں ضرور تمہاری کوئی مصلحت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس یہ میری اپنی مرضی ہے، میں اسٹام کراؤں کہ نہ کراؤں۔ بھائی بعد میں تم جو پریشان ہو کے نمازیں بھی چھوڑ دو گے، پریشان ہو کے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی کچھ بول دو گے، پریشان ہو کے پھر دین کے بارے میں کوئی غلط بات کر دو گے، اس سے بہتر ہے پہلے سے ہی اپنے معاملات صاف رکھو، اپنے معاملات کو اچھا کرو، لکھو، لکھواؤ، فوراً اسٹام کرو۔
لوگوں میں اس بات کو اکثر دیکھا گیا ہے، لوگ بڑا مشکل سمجھتے ہیں کون اسٹامپ کرائے، کون اس تکلیف کو دے کے، یا پلاٹ لیتے بھی ہیں تو بالکل چھوٹا سا اسٹامپ کراتے ہیں، 300 روپے والا، 400 روپے والا۔ بھائی بڑا اسٹامپ کراؤ، خرچہ کرو۔ جب آپ نے دوسری طرف اتنا بڑا خرچہ کیا تو اس طرف بھی کچھ خرچہ کر لو، کچھ تو وہ بھی کرانے کی زحمت نہیں کرتے، پھر بعد میں تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔